الرحمن الرحیم۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اور کہا بیٹا کوشش کرنا کہ سب سے اچھا کھانا کھانا اور سب سے اچھے بستر پر سونا اور سب سے بہترین گھر میں رہنا۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں کہ ہم اچھا کھانا کھا سکیں اور سب سے اچھے بستر پر سو سکیں اور سب سے بہترین گھر میں رہ سکیں۔ لقمان حکیم نے کہا بیٹا سب سے اچھا کھانا اور سب سے افضل کھانا حلال کھانا ہے اور ضرورت کے وقت کھانا ہے اور بھوک جب لگے تب کھانا کھایا جائے۔ سب سے بہترین کھانا جس کھانے کی سب سے زیادہ انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، سب سے زیادہ لذت والا، سب سے زیادہ مٹھاس والا، سب سے زیادہ لذیذ کھانا وہ ہوتا ہے کہ جب انسان مزدوری کر رہا ہو اور وہ محنت مزدوری کرتے کرتے تھک جائے اور بھوک سے نڈال ہو جائے، پھر جب وہ کھانا کھائے تو اس کھانے کی لذت بڑے بڑے مہنگے سے مہنگے ہوٹلوں میں کھانا کھانے سے زیادہ اس کی لذت ہوتی ہے، چاہے وہ پیاز اور دال اور لسی کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر بھوک ہی نہ لگی ہو، آدمی کھانا کھائے تو اچھے سے اچھا کھانا بھی وہ ذائقہ وہ لذت نہیں دے سکتا جو شدید بھوک کی حالت میں کھانے کی لذت آتی ہے۔ اور ضرورت کے وقت کھانا کھایا جائے، ضرورت سے زیادہ کھانا نہ کھانا۔ آج کل ہم لوگ ضرورت سے بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں اور یہاں تک لوگ کھانے کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں کھانے کے لیے۔ اس لیے کہا کہ کھانا ضرورت کے وقت کھاؤ، ضرورت جتنا ہے آپ کو اتنا کھاؤ اور حلال کھاؤ۔ حلال کھانے میں بڑی لذت ہے، حلال میں بڑی برکت ہے، حلال میں بڑی چاشنی ہے، حلال میں جسم کی توانائی ہے، حلال کے اندر جسم کے اندر جو طاقت آتی ہے وہ روحانیت والی طاقت آتی ہے، حلال کے اندر عبادت میں مزہ آتا ہے، حلال کھانے سے اللہ اپنے قرب عطا فرماتے ہیں، حلال کھانے سے اللہ اپنے گھر میں بار بار جانے کی توفیق عطا کرتے ہیں، حلال کھانے سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے اخلاق کو بہتر بناتے ہیں، حلال کھانے سے انسان کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں، حلال کھانے سے انسان کے دل میں نرمی آتی ہے، حلال کھانے سے دل کے اندر دوسروں کی محبتیں جاگتی ہیں، حلال کھانے سے دوسروں کے درد دلوں کے اندر آتے ہیں، حلال کھانے سے سب سے بڑی جو نعمت حاصل ہوتی ہے دین اسلام کی طرف رغبت انسان کی بڑھ جاتی ہے حلال کھانے سے۔ اور اگر حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو حرام کی سب سے بڑا نقصان کہ انسان دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور دین کی طرف اس کو رغبت ہی حاصل نہیں ہوتی اور اللہ اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق اس سے چھین لیتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ حلال کھاؤ، حلال کھانے میں لذت ہے، بھوک لگے تب کھانا کھانے میں لذت ہے اور ضرورت کے وقت کھانا کھانے سے آپ کے جسم میں توانائی رہے گی، طاقت رہے گی، جسم چاق و چوبند رہے گا اور چست رہے گا۔ اگر ضرورت سے زیادہ کھا لیں گے تو ہر وقت سستی ہے۔ دوسری چیز کہ سب سے اچھے بستر پر سو۔ سب سے اچھے بستر پر سونے کا مطلب کیا ہے کہ دین کا کام کرو، دین کے لیے اسٹرگل کرو اور محنت مزدوری کرو، حلال کماؤ۔ جب انسان حلال کماتا ہے، حلال کھاتا ہے تو فٹ پاتھ کے اوپر بھی اس کو میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ حرام کھانے والے کو میٹھی نیند نہیں آتی، دوسروں کے حقوق دبانے والے کو میٹھی نیند نہیں آتی، رشوت لینے دینے والے کو میٹھی نیند نہیں آتی، دوسروں کی جائیداد پہ قبضہ کرنے والے کو میٹھی نیند نہیں آتی، سود پہ لین دین کے معاملات کرنے والے کو میٹھی نیند نہیں آتی، جھوٹ بول کر کاروبار کرنے والے کو میٹھی نیند نہیں آتی، دھوکہ اور فراڈ کرنے والے کو میٹھی نیند نہیں آتی، اور جو دوسروں کے خون چوسنے والا ہو اس کو میٹھی نیند نہیں آتی، چاہے سونے کے بستر پر ہی کیوں نہ وہ لیٹا ہو، چاہے نرم و نازک بیڈ کے اوپر، نرم و نازک بستر کے اوپر لیٹا ہو اور وہ عالی شان کمرے کے اندر لیٹا ہو، لیکن جب دل کے اندر سکون نہ ہو تو نیند کے اندر بھی کبھی بھی سکون نہیں آتا۔ دل کا سکون حلال کے اندر ہے، محنت مزدوری کے اندر ہے، دین کے ساتھ لگنے کے اندر ہے،
دین کی محنت کرنے کے اندر ہے، دین کو اپنانے کے اندر ہے، اور دل کا سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں لگ جانے سے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ اور اللہ کے ساتھ اللہ کی یاد میں کون لگتا ہے؟ جو ہر قسم کی خرافات، ہر قسم کی برائیوں، ہر قسم کے کینہ بغض حسد سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، وہ اللہ کے یاد میں لگ جاتا ہے۔ اور جو اللہ کی یاد میں لگنے والا ہو، جو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط جوڑنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فٹ پاتھ کے اوپر، اس کو جو ہے زمین کے اوپر، فرش کے اوپر بھی میٹھی نیند سلا دیتے ہیں۔ اور میٹھی نیند کا آ جانا اور سکون والی نیند آ جانا بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اور تیسری بات فرمائی لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے، بیٹا سب سے اچھے اور اعلیٰ گھر کے اندر رہو۔ اچھا اور اعلیٰ گھر کون سا ہے؟ کیا جو عالیشان دنیاوی لحاظ سے بنا ہوا گھر ہو وہ ہے؟ نہیں، بلکہ لوگوں کے دلوں میں رہنا۔ مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، اور مومن کے دل میں جگہ بنا لینا، لوگوں کی خدمت کر کے، لوگوں کی ساتھ تعاون کر کے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق اپنا کر، اچھی زبان کے ذریعے سے محبت پھیلا کر، اور لوگوں کو دلوں میں جگہ دے کر لوگوں کے دلوں میں جو بس جاتا ہے وہ سب سے عالی شان گھر کے اندر رہتا ہے، اور پھر وہ اس گھر سے نکلتا بھی نہیں۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگیں، یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ وجہ کیا تھی؟ کیا آپ نماز اس وقت تو آئی نہیں تھی، اور باقی اعمال بھی نہیں۔ اس وقت کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوشل ورکر تھے، لوگوں کی خدمت کرنے والے تھے، لوگوں کے کام آنے والے تھے، دوسروں کی مدد کرنے والے تھے، بیماروں کی عیادت کرنے والے تھے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والے تھے، بے سہاروں کا سہارا بننے والے تھے، یتیموں کی کفالت کرنے والے تھے، بیواؤں کا آسرا بننے والے تھے، بے سہاروں کا سہارا بننے والے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ آپ تو بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں، آپ تو لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ نے تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائی ہوئی ہے، اس لیے آپ کا رب آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو سب سے اعلیٰ گھر، سب سے افضل گھر وہ لوگوں کے دلوں میں گھر بنا لینا ہے۔ وہ کیسے بنے گا؟ عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تکبر اور غرور کے اندر آ کر لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں بنتا۔ مطلبی اپنے مطلب کے لوگوں کو سلام کرنے سے، سلوٹ پیش کرنے سے لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں بنتا۔ آپ مطلب کے لیے سلام کریں، سلوٹ پیش کریں، اور جب مطلب نکل جائے آپ آنکھیں پھیر لیں، ایسے دل میں جگہ نہیں بنتی، بلکہ دل سے دوسروں کا ادب احترام کرنے والے بن جائیں، دوسروں کی ضروریات کے اندر عمل دخل کرنے والے بن جائیں، دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے بن جائیں، دوسروں کے کام آنے والے بن جائیں، راستے بنانے والے بن جائیں، راستے صاف کرنے والے بن جائیں، پانی لوگوں کو پانی کی ضرورت مہیا کرنے والے بن جائیں، لوگوں کو کھانا پہنچانے والے بن جائیں، یتیموں کا آسرا بن جائیں، بے سہاروں کا سہارا بن جائیں، اور بیواؤں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے بن جائیں، تو لوگوں کے دلوں میں جگہ جو بنا لیتا ہے، دنیا سے تو چلا جاتا ہے لیکن دنیا کے ختم ہونے تک وہ اپنا مقام اور مرتبہ، وہ اپنا نام لوگوں کے دلوں سے کبھی بھی نہیں کرواتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی لقمان حکیم کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔